بسا اوقات انسان جب مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی مشکل کے حل کے لیے اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہے، اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، اور وہ اس کو رقم کی صورت میں اس کی امداد کرتا ہے تاکہ وقتی طور پر اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ اور پھر بعد میں جب رفتہ رفتہ وقت گزرتا ہے تو وہی دوست، وہی بھائی، وہی رشتہ دار اس آپس کے لین دین کے اندر گڑبڑ کی وجہ سے، دو نمبری کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تک بن جاتے ہیں۔ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے ہماری بہت بڑی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے معاملات میں کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور کس طرح ان معاملات کو درست کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے سب سے بڑی آیت ہی ایسے معاملات کی درستی کے لیے بیان کی گئی ہے۔ خالق کائنات نے ان معاملات کو بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو، ایک مقررہ مدت تک دو، تو سب سے پہلا اصول بیان فرمایا فاکتبوہ، تو اس معاملے کو، اس قرض کو لکھ لیا کرو۔ اور دوسرا اصول بیان فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان وہ جو معاملہ طے پانے والا ہے، جو وہ تحریر لکھنے والا ہے، وہ اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ وہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جو ہر قسم کے مغالطے یا ابہام سے مبرہ ہو۔ وہ فریقین میں سے کسی ایک کی سائیڈ بھی نہ لے، بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ اس تحریر کو لکھے۔ اور تیسرا اصول خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو لکھنے والا ہے وہ اس تحریر کو لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ بالکل اسی طرح لکھے جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو سکھایا ہے، اس کو علم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اس کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اگر کسی کی مدد کی یہ ضرورت آتی ہے، یہ وقت آتا ہے، تو اس موقع کو ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ ثواب کا بھی موقع ہوتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ چوتھا اصول خالق کائنات نے بیان فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، یہ تحریر لکھوانا یہ اس کے اوپر ہے جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، اس کو بھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، تقوی کو اختیار کرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس تحریر کے لکھنے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، جو تحریر اجرت کے اوپر نہیں لکھوا سکتا، یا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یا وہ بے وقوف ہے، تو پھر اس مقروض کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا جو ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے، وہ اس تحریر کو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ باہمی لین دین کے معاملات کو طے پانے کا کس قدر یہ خوبصورت خالق کائنات ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو شروع سے ہی عمل کرنے سے انسان بعد کے اندر آنے والی مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوستی کی بنیاد پر یا قریبی رشتے کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے، قرض لینے والا اپنا آپ دکھاتا ہے، تو پھر نوبت لڑائی تک آتی ہے، جھگڑے تک آتی ہے، کورٹ کچہریوں تک آتی ہے، اور بعض اوقات انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس چیز کا سد باب کرنے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ حکم اگرچہ واجب یا فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، تو یہ فرض یا واجب کے درجے سے کم بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور اصول خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صرف آپس کے اندر ایک کمرے میں بیٹھ کر صرف قرض خواہ یا قرض دار کا تحریر کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم اپنے دو مردوں کو اس وقت اپنے پاس بطور گواہ مقرر کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد وہاں پر تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو فرمایا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو وہاں پر مقرر کر لو۔ اور یہ دو عورتوں کا مقرر کرنا خالق کائنات نے کس لیے بیان فرمایا؟ فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، فرمایا کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت بھول جاتی ہے
تو دوسری عورت اس کو یاد دلوا دے۔ اور پھر گواہوں کے متعلق خالق کائنات نے ایک سب سے بنیادی اصول بیان فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ گواہی دینا یہ فرض ہے، اور گواہ کا سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا یہ بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ اور گواہ اس کو مقرر کیا جائے گا جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور آزاد ہو، اور وہ سچ بولنے والا بھی ہو۔ آج کل جو ہمارے ہاں ایک رواج رائج ہو چکا ہے کہ گواہوں کو رقم دے کر ان کو مقرر کیا جاتا ہے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے گواہوں پر بھی اور ایسے گواہ مقرر کرنے والے پر بھی لعنت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، کہ تم اپنے اس قرض کو لکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ نہ کہا کرو کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یا وہ میرا قریبی دوست ہے، یا وہ میرے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرے گا، وہ مجھے بعد میں تنگ نہ کرے گا۔ فرمایا یہ لکھ لیا کرو، اس کے اندر اکتایا نہ کرو۔ صغیراً او کبیراً الی اجلہ، خالق کائنات نے فرمایا اگر رقم تھوڑی ہے پھر بھی اس کو لکھا کرو، اگر رقم زیادہ ہے تو پھر بھی لکھا کرو۔ مقدار کے اوپر مت جایا کرو، بلکہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں اسی کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ خالق کائنات نے یہ سارے حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، کہ یہ تحریر اللہ کے ہاں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور تمہیں آپس کے شکوک و شبہات سے بچانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ اسلام نے قدم قدم پر ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی ہے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان آپس میں جھگڑا نہ کریں، فساد تک نوبت نہ آئے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے تک نوبت نہ آئے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اسلام بنیادی طور پر ہی اس کا سدباب کرتا ہے، اور ان اسباب کو، ان اختیارات کو اپنانے کا حکم دیتا ہے کہ جو ان چیزوں کا قلع کما کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا تو حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی حق غصب کر لیتا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کا مال ضائع ہونے پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا شخص اپنا مال غصب کرنے والے کو بد دعا دیتا ہے تو اس کی یہ بد دعا قبول نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے رب کے اس واضح حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اس لیے شروع سے ہی ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ بعد کی مشکلات سے بچا جا سکے۔ اور جب کسی سے قرض لیا جائے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس قرض کو ادا کر دوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس، کہ جو لوگوں سے قرض لیتا ہے، مال لیتا ہے، یرید اداءہا، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس مال کو ادا کر دوں گا، جو اس نے مجھے قرضہ دیا ہے اس کو ادا کر دوں گا، تو فرمایا اد اللہ عنہ، تو اللہ رب العزت اس کے اس قرض کو ادا کرا ہی دیتا ہے۔ اگر وہ خود دنیا کے اندر ادا کر دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس دنیا میں ادا نہ کرے اور فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا معاملہ بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے قرض خواہ سے اس کا قرضہ معاف کروا دے گا۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہوا تو خالق کائنات اس قرض خواہ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بھی اضافہ فرمائے گا، اور اس قرض خواہ کو جنت میں اس کے قرض کے بدلے میں انعامات بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ومن اخذ یرید اتلافہا، اور جو لوگوں سے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کرے گا، اس کے مال پر قبضہ کرے گا، اس کو غصب کر لے گا، تو فرمایا اتلفہ اللہ علیہ، تو اللہ رب العزت بھی اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔